إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق قواعد کا یہ سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور اس درس میں یا اس کورس میں اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں ہم کو کن اصولوں کا، قاعدوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کن برائیوں سے بچنا چاہیے، کن غلطیوں سے بچنا چاہیے جن میں امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے فرقے، گمراہ فرقے مبتلا ہوئے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو صاف ستھرا لے کر دنیا سے جا سکیں۔ یہ کورس ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے، اور عقیدے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، جہنم، قبر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم رکن جو ایمان کا رکن ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون؟ معلوم ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت دنیا میں بھی اور خصوصاً آخرت میں، اور آخرت کے مراحل میں سب سے پہلے مرحلے قبر میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اس کو ہو، وہ جانتا ہو کہ میرا رب کون ہے، میرا معبود کون ہے۔ اگر یہ پہچان انسان کو نہ ہو، وہ اللہ کو معبود نہ مانتا ہو، اللہ کو رب نہ مانتا ہو، ہمیشہ کے لیے برباد ہے۔ لیکن ایک دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کو معبود مانتا ہو، اللہ کو رب مانتا ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مانے جو نہیں ماننی چاہیے، اور اللہ کے بارے میں جو باتیں واقعی برحق ہیں، حقیقت ہیں، حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا بنے۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گمراہ فرقے اسی غلطی میں مبتلا ہوئے، یا تو انہوں نے اللہ کے بارے میں ثابت شدہ حقیقت کا انکار کیا، یا پھر اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسلام لانے کے باوجود، کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود، کتاب پر، رسول پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ اس غلطی کے مرتکب ہوئے۔ یہ غلطی انہوں نے کی۔ جو ماضی میں غلطی ہوئی ہے اس کا امکان حال اور مستقبل میں بھی ہے۔ جو ہم سے پہلے لوگ غلطی کر چکے ہیں، ممکن ہے شیطان ہمیں بھی اس غلطی میں مبتلا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کون سی غلطیاں ہم کو نہیں کرنی ہیں۔ کتاب و سنت ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم غلطیوں سے بچیں، لیکن گمراہ فرقوں کی تاریخ یہ ایک اضافی علم ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ دیکھو ہم سے پہلے لوگ بھٹکے ہیں،
اور ہم ان کے راستے سے بچیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ جہاں ہم کو وہ راستہ معلوم ہونا چاہیے جو اہل حق کا ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان سے بچیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہوئے صراط مستقیم کی پیروی کر کے، وہیں کچھ لوگ صراط مستقیم کو جاننے کے باوجود دوسرے راستے پر ضد کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، جانے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے حقدار بنے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صراط مستقیم کی بجائے، اللہ کی وحی کی بجائے اپنی رائے، اپنی عقل ہی کو بنیاد بنا لیا، اور وہ جہالت کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر نکل گئے۔ علم کے بگاڑ کی وجہ سے، علم سے محرومی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یا علم کے باوجود خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے بھٹک گئے، اللہ کے غصے کے، ناراضگی کے حقدار بنے۔ یہ دونوں راستے ایسے ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے۔ تو ماضی میں کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں گفتگو کی، عقیدے بیان کیے، عقیدے رکھے، لیکن وہ غلط تھے۔ انہوں نے ماننے کی چیزوں کا انکار کیا اور اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑی، اللہ کے ساتھ منسوب کر دی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا نہیں اللہ کے بارے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس غلطی میں ماضی میں دوسرے گمراہ فرقے مبتلا ہوئے، اس غلطی میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں۔ یہ جو کورس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اللہ کے بارے میں غلط عقائد والے نہ ہوں، ہم کو دھتکارا نہ جائے، ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا نہ جائے، ہم اللہ کے ہاں غلط بن کر نہ جائیں کہ ہم اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں مانتے تھے، اللہ کے بارے میں ماننے کی چیزوں کا انکار کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ قبر میں سب سے پہلے اللہ ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مر رب، تیرا رب کون؟ اپنے رب کو جاننا یا اپنے معبود کو جاننا، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں پوچھا جائے گا ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اپنے رب کو، اپنے معبود کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، لیکن جاننے کے مراتب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جانے اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا رب ہے، بس اچھا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی صفات کے بارے میں انسان جانتا چلا جائے گا، اتنا اللہ سے تعلق اور بہتر بنے گا۔ جتنا اللہ سے تعلق بہتر بنے گا، زندگی میں سوچ، قول اور عمل کے اعتبار سے اتنی زیادہ بہتری آئے گی۔ جو شخص جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس انسان کے اعمال میں تقویٰ پیدا ہوگا، وہ برائیوں سے بچنے والا بنے گا، بلکہ وہ انسان عبادات میں بھی مخلص بنے گا، کیونکہ اس کے دل میں استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو مخلوق کے دیکھنے کا احساس اس کو نہیں رہے گا، پرواہ نہیں۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے تو فقیروں کی طرف دھیان کیوں دوں؟ اس کی عبادات میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جب یہ احساس ہوگا تو ایسے انسان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ میری ہر بات اللہ سنتا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس وقت جو بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ آدمی کو احساس ہو جائے، سوچیے اس کی زبان کو لگام لگ جائے گی، روک لگ جائے گی، وہ غلط بات بولنے سے رکے گا، اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، نہ صرف برائی کے اعتبار سے بلکہ بھلائی کے اعتبار سے، کہ وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کے دل میں استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تلاوت کو سن رہا ہے۔
وہ ذکر کر رہا ہے، اپنی کروٹ پر ہے، آواز بھی نہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اللہ کی یاد میں، اور وہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ وہ دعا کر رہا ہے تنہائی میں، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ کو پکار رہا ہے، چپ کے اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سرگوشی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، چپ کے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے اس کو بھی سنا۔ تو اکیلا تنہائی میں دعا کر رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، آس پاس کوئی نہیں، صحرا میں ہے، اکیلے میں، تنہائی میں ہے، مسجد میں اکیلا ہے، گھر میں اندھیرے میں، سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، چاہے کتنی ہی سرگوشی کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اس کی دعا میں یقین پیدا ہوگا، اس کو اللہ سے مناجات کی لذت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا استحضار زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف انسان کے عقیدوں کو بہتر نہیں بناتا ہے، انسان کی زندگی کو اچھا بناتا ہے۔ اچھی زندگی جینے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا علم اور اس کی گہرائیوں کے ساتھ میں، قواعد و ضوابط کے ساتھ میں اللہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہو پھر انسان گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، عقیدے کا بگاڑ ایک طرف، بلکہ زندگی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا قول و عمل بگڑ جاتا ہے، وہ ان اعلیٰ کیفیات سے محروم رہتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بے چینی اندر ہو رہی، کیوں؟ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ زندگی میں آنا ضروری۔ یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیوں اتنا ہم تفصیل کے ساتھ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بعض اوقات خیال اللہ کے بارے میں بس ہونا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، جان لیا ہم نے، اور زیادہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز سیکھیں گے، روزہ سیکھیں گے، زکوٰۃ اور حج سیکھیں گے، اور بھی تو علوم ہیں، اسی بات کو اتنا ہم کیوں سیکھیں؟ اس لیے کہ باقی ساری چیزوں کا مدار اس پر ہے۔ جب اللہ سے تعلق صحیح نہ ہو تو نہ نماز اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ حج اچھا، نہ زکوٰۃ اچھی، کیونکہ ہر عمل کے ساتھ اللہ کا استحضار جڑا ہوا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، نماز میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اللہ کے آگے عاجزی، جھکاؤ، اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت انسان کا اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا۔ تو نماز میں بھی تو ضرورت ہے اس کی۔ والذین آتوا، جو اپنی مال میں سے عطا کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ معلوم ہے کہ دیتے وقت میں، مال کی خرچ کے وقت میں بھی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس اور خوف ہونا چاہیے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں اللہ کی یاد اصل ہے، اللہ کی طرف دھیان اصل ہے، یہ بہت ضروری ہے، جو ساری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر بنے۔ 4 قاعدے اس سے پہلے ہم نے سیکھے اللہ کے اسماء کے بارے میں۔ پہلا قاعدہ یہ، میں ہی اعادہ کر رہا ہوں، معلوم نہیں کتنوں کو یاد ہے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں کیا ہیں؟ سب کے سب حسنی ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں جو عیب دار ہو، جو نقص والا ہو، اور اللہ کا کوئی ایسا نام نہیں ہے جو بے معنی ہو، اس کا کوئی معنی ہی نہیں، کیونکہ وہ حسن والا ہونا
یہ لازم کرتا ہے کہ اس میں اچھا معنی ہو. بغیر معنی کے حسن کہاں سے آئے گا؟ کوئی معنی ہی نہیں. اور اچھا ہونے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر معنی ہونا ضروری ہے. بے معنی اچھا کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہیں. تو اچھے ہیں میں نقائص سے پاکی کا اعتراف اپنے آپ آ جاتا ہے کہ سب کے سب اچھے، یعنی نقص اور عیب سے پاک ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اچھے ہیں بلکہ حسنا ہیں، حسن میں کمال کو پائے ہوئے ہیں. اچھے ہیں کمال درجے میں، اور بے معنی نہیں ہے بلکہ ان میں معنی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا الدہر اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دہر کا کوئی اس کے اندر کوئی خوبی اور حسن نہیں ہوتا ہے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. وقت کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر خوبی کا کیا معنی پیدا ہے؟ اس میں کوئی خوبی کا معنی نہیں پایا جاتا ہے. دوسرا اصول اور دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف نام ہوں اور صفات سے خالی ہوں، یا یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نام نام ہوں اور ان ناموں سے ظاہر ہونے والی صفات سے اللہ متصف نہ ہو. ایسا نہیں کہ بس وہ نام ہے پکارو. اللہ کے نام نام ہیں جن سے بندہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن ان ناموں سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے، ہر نام سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے، رحیم، کریم، سمیع، بصیر. اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، کمال درجے میں متصف ہے. وہ سننے والا ہے تو کمال درجے میں سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے تو کمال درجے میں دیکھنے والا ہے. اس کا نام سمیع ہے تو وہ سنتا ہے، بصیر ہے تو وہ دیکھتا ہے، علیم ہے تو علم والا ہے، کمال درجے کا علم. تو اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ اعلام بھی ہیں جن سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہ نام ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان ناموں سے صفات ظاہر ہوتی ہیں جو کمال درجے کی صفات ہیں. اللہ ہر صفت سے متصف ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، کمال درجے میں. نمبر 3، اللہ کے اسماء توقیفی ہیں. توقیفی ہیں. اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے بارے میں وحی پر توقف کرنا ضروری ہے. ان کا مصدر عقل، رائے، اپنی طرف سے کچھ گھڑنا نہیں، بلکہ اللہ کے نام معلوم ہوتے ہیں وحی کے ذریعے سے. اور وحی کے 2 ذریعے ہیں، اللہ کا کلام قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دیا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 باتیں بتائیں، کتاب اور حکمت. کتاب قرآن، حکمت سنت. تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم کتاب و حکمت ہے، اور وہ نبی سے ہم کو ملتا ہے. اور اللہ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ یہی 2 چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان، اس کے بارے میں خبر رکھنے والے کو پوچھ، خبر رکھنے والے سے پوچھ. خبر رکھنے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خبر رکھنے والا کون؟ اللہ تعالی. نبأنی العلیم الخبیر. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ نبی نے کیا کہا اپنی بیوی سے. نبی کی بیوی نے جب پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من انبأک ھذا، آپ کو بتایا کون یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر. مجھ کو علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے نے بتایا، اللہ نے. تو اللہ نے نبی کو علم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا.
تو اللہ کے اسماء کے باب میں ہم کو توقیف والا راستہ اپنانا چاہیے، یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا نہیں سکتے، اللہ کو ہم نام دے نہیں سکتے، اپنی طرف سے ہم اللہ کو کوئی نام دے نہیں سکتے۔ لیکن توقیف کا معاملہ صرف اقرار میں نہیں ہے، انکار میں بھی ہے۔ ہم اللہ کے ثابت شدہ نام کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ توقف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے جو بتایا گیا اس پر رکنا ہے ہم کو، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، نہ ہم انکار کے راستے پہ جا سکتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں مانتے ہم۔ توقف کرنا ہے، ماننا ہے اس کو، تم کو اس پر رکنا ہے، تم کو اس پر استقرار تم کو کرنا ہے۔ جو ثابت شدہ نام ہے اس کو ماننا پڑے گا، اور اپنی طرف سے ہم اللہ کو نام دے نہیں سکتے۔ تو توقف اس بات پر رک جانا ہے جو آئی ہے کتاب و سنت میں، اپنی عقل سے، خواب سے اور اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کو دے سکتے نہیں۔ تو اللہ کے جتنے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، رائے سے، عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ چوتھا قاعدہ یاد ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کو کسی عدد میں محصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کوئی نمبر طے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اتنے نام ہیں، 99 نام ہیں، 100 نام ہیں، 10,000 نام ہیں، 70,000 نام ہیں، ہم کوئی عدد اس کے لیے طے کر سکتے نہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے اللہ کے کتنے نام ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے واقعی کتنے نام ہیں۔ جتنے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیے ہم جانتے ہیں، جتنے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اپنے نبیوں کو بتائے، نبی کے ذریعے سے جتنے نام ہم کو معلوم ہوئے ہم کو معلوم، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اور بھی نام ہیں اتنے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی نام ہیں۔ تو یہ 4 قاعدے ہم نے پچھلے دروس میں دیکھے۔ اللہ کے نام حسنی ہیں، اعلام و اوصاف ہیں، توقیفی ہیں اور غیر محصور ہیں، کسی عدد میں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے نام ہیں، کون کون سے نام ہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر، رسول کے بتائے بغیر ہم اپنی طرف سے نہ نام طے کر سکتے ہیں نہ عدد طے کر سکتے ہیں، نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 قاعدے اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھے، جس کا اعادہ ہم نے آج کیا ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ آج ہم 5واں قاعدہ دیکھیں گے جو اسماء کے باب میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور قواعد علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی دقت ہے، پہلے مرحلے کی روح ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد آنے والے دور میں کبھی اس پر گفتگو کریں گے، تو پھر دوسرے جو تھوڑے مشکل معاملات ہیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ بعض اوقات ایک ساتھ سب آ جاتا ہے تو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، موٹے موٹے قاعدے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کے باب میں، اللہ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد سے بچنا واجب ہے۔ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ الحاد کس کو کہتے ہیں اور واجب ہے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو شروع میں نے آیت پڑھی اور ہم کئی دروس میں اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے آیت سے۔ اس باب میں 2 آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آگے اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی انشاءاللہ جب ہم صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ ایک آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے جو سورہ شورى کی آیت ہے۔ دوسری یہ آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خاص اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام، وہی واقعی حقدار ہیں ان اچھے ناموں کا جو کمال درجے میں اچھے ہیں، کیونکہ کمال اسی کے لائق ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا،
تو تم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ کے نام ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ اس میں خود اشارہ ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے پکارو جو ہیں اللہ کے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے جی میں جو آئے نام اس سے پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ لیکن اس امر کے بعد نہی بھی ہے، منع بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو، دور ہو جاؤ ان سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو چھوڑو۔ ان کو چھوڑو میں دو چیزیں ہیں، ایک تم ان سے دور ہو جاؤ، ان کے راستے پہ مت چلو، دوسرا یہ کہ ان کو میرے حوالے کرو۔ کیوں؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ہے کہ انہیں ان کے عمل کی سزا ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے دوری کا حکم دیا، یعنی ان کے راستے کو ہم کو اپنانا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ان کے کیے کی سزا جلد ہی ملنے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی کام پر سزا کی وعید سنایا جانا، یہ اس کام کے غلط ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ کسی چیز سے منع کیا جائے، ضروری نہیں اس پر سزا بھی ہو۔ بعض چیز ایسی ہوتی کہ نہ کیے تو اچھا، تو منع کیا جانا اس چیز کے حرام ہونے کی بھی دلیل ہو سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ نہ کرو اس کی بھی دلیل ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی چیز پر اللہ کی طرف سے سزا کی وعید کا آنا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے، اور معمولی منع نہیں ہے، وہ بہت سخت منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس پر ناراض ہو کے اس پہ سزا دینے والا ہے۔ تو بہت بری ہونا اور بہت غلط ہونا اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی وعید ہو۔ وعدہ انعام کا ہوتا ہے، وعید سزا کی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وعد اور وعید کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وعدہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انعام کا ہوتا ہے، لیکن سزا کی وعید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا کی وعید سنائی ہے کہ جو لوگ ان الحاد کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اللہ کے ناموں کے معاملے میں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی سزا ان کو دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کی روش اختیار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے معاملے میں ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کیا الحاد ہے اور کیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحاد ہے کیا؟ الحاد کا معنی عربی زبان میں میلان کا ہوتا ہے، ڈیویشن، سیدھا جانے کی بجائے مڑ جانا۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے کسی جانب مڑ جانا۔ ہم کو کس راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے؟ مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کے علاوہ کئی اور راستے ہیں جو اس سے کیا ہیں؟ منحرف ہونے والے ہیں، وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء کے معاملے میں الحاد کا معنی یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کر الحاد والا ٹیڑھے راستے پر نکل جائے، اور ٹیڑھا راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سے جڑی ہوئی کئی آپ نے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، پھر آپ نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور کہا کہ یہ جو راستے ہیں دوسرے جو دائیں اور بائیں جا رہے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ الانعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راہ پر چلتے رہو، اسی کی پیروی کرو، اسی کو فالو کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لیکن تم سبل، جو اس صراط مستقیم کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نکلنے والی راہیں جو اس سے نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان راہوں میں مت جانا۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہ الحاد ہے۔ اللہ کے اسماء کے باب میں ٹیڑھا راستہ اپنا لینا، جو ضروری ہے اس باب میں اس کی بجائے کچھ اور کرنا۔ اللہ کے ناموں کے باب میں، اللہ کے ناموں کے سلسلے میں جو چیز ہم پر واجب ہے اس سے منہ موڑ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ اور یہ 4 قسم کا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ 4 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا، اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں، اور امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہتے ہیں امام مجاہد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشتقوا اللات من اللہ واشتقوا العزى من العزیز۔ مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ کے ناموں میں سے اشتقاق کیا۔ 4 چیزیں الحاد، ایک ہے انکار، ایک ہے اشتراک، ایک ہے اختراع، اور ایک ہے اشتقاق۔ ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ابن کثیر کی بات ہم دیکھیں، انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین کی بات دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں بات منظم ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الالحاد فی اسماء اللہ تعالی هو المیل بها عما یجب فیها وهو انواع۔ کہتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کیا ہے؟ الحاد یہ ہے کہ ایک انسان جو اس پر لازم ہے، اللہ کے ناموں کے معاملے میں جو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس سے وہ ڈیویٹ ہو جائے، ڈائیورٹ ہو جائے، ٹیڑھا راستہ اپنا کے نکل جائے، سیدھا جانے کی بجائے کہیں اور نکل جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ جس راستے پر چلنا چاہیے اس کو چھوڑ کے وہ ٹیڑھا چلا جائے۔ کس معاملے میں؟ اللہ کے ناموں کے معاملے میں، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں کے معاملے میں جو الحاد کا راستہ اپناتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں، تو اس ٹیڑھے راستے کا نام الحاد ہے۔ کیونکہ ہم کو کہا گیا ہے کہ تم کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، وہ لازم ہے، تو جو لازم راستہ ہے چھوڑ کے ٹیڑھے راستے پر چلے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ اور ڈکشنری میں الحاد کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، مڑنا، ڈائیورٹ ہونا، ڈیویٹ ہونا، کسی اور جانب رخ کرنا، تو میلان کو الحاد کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کئی قسموں میں ہوتا ہے، اور 4 قسمیں یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ہم شیخ ابن عثیمین کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول دیکھیں گے، جس میں انہوں نے سلف کے اقوال ذکر کیے جن میں یہ شامل ہے۔ وہاں ہم کو یہ دیکھنے ملتا ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ الاول ان ينکر شیئا منها او مما دلت علیہ من الصفات والاحکام۔ پہلی چیز الحاد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا کچھ ناموں کا انکار کر دے، سب کا کرے تو اور برا، اور کس نے سب ناموں کا انکار کیا ہم آگے دیکھیں گے۔ کہ الحاد کی پہلی شکل کیا ہے، یعنی غلط کام کیا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں؟ کہ انسان اللہ کے کچھ یا ایک یا سبھی ناموں کا انکار کر دے جو ثابت شدہ ہیں۔ تو اللہ کے کسی نام کا انکار کر دینا، یہ کیا ہوا؟
الحاد، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا، ماننا ہے اس کو۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اس کو پکارو، یعنی مان کے ہی پکارے گا نا آدمی، مانے گا نہیں تو پکارے گا کیسے؟ تو انکار الحاد ہے، کیونکہ اللہ نے جس کا حکم دیا اس کے برخلاف ہے یہ۔ تو کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی کا انکار کرے، بعض کا یا سبھی کا، یا او مما دلت علیہ من الصفات والاحکام، یا ان ناموں سے جو صفات سامنے آتی ہیں ان صفات کا انکار کر دے، یا ان ناموں کا جو تقاضا ہے، جو احکام ان ناموں کے باب میں ہم پر لازم ہوتے ہیں ان کا انکار کر دے۔ جیسے اللہ یہ نام ہے، اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں؟ حقیقی معبود۔ اللہ، اس نام کو ماننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ ہاں؟ اللہ سچا معبود۔ تو اس نام کو ماننے کے بعد ہم مان رہے ہیں نا کہ اللہ معبود ہے، وہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی ساری عبادات کا واحد حقدار ہے۔ تو اس سے ہم پر کیا لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر۔ تو اللہ کو ماننے کا یا لا الہ الا اللہ کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، عبادت چھوڑے نہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے۔ کتنی چیزیں بتایا میں؟ یاد رہے گا؟ 5؟ ہاں؟ 3۔ اللہ کو اللہ ماننے کا، یہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو معبود برحق مانے، اللہ کی عبادت کرے، عبادت چھوڑے نہیں، صحیح؟ فاعبدنی، وہ اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ بتوں کی عبادت، سورج چاند ستاروں کی، پریوں کی، جنات کی، شیطان کی عبادت نہیں کرے، قبروں کی عبادت نہیں کرے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ پہلا تھا عبادت کریں، نماز چھوڑنا عبادت چھوڑنا ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دعا نہ کرنے پر بھی وہی سنائی۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، ترک نہیں کرنا۔ لیکن پھر کرنے والا غلطی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت، نہ بتوں کی، نہ شیطان کی، نہ قبروں کی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ ذبح ہو، چاہے وہ نذر نیاز ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تیسرا، ٹھیک ہے قبروں کو نہیں پوچھتا ہے، بتوں کو نہیں پوچھتا ہے، سورج چاند کی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن پھر عبادت کرتا ہے اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی تعریف کریں، کتنا اچھا نمازی، کتنا اچھا حاجی۔ آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی مقام بنے اور مخلوق کے ہاں بھی مقام بنے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بتوں کی عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں کوتاہی نہ کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر کریں، اللہ کے چہرے کے لیے کریں۔ علماء نے کہا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان جنت میں جائیں اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو،
تو مومن کا اعلیٰ مطلوب یہ ہونا چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کے چہرے کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن جنت میں جائیں، جنت میں جا کے اللہ کا چہرہ دیدار کی نعمت ہم کو ملے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ مطلوب ہے۔ جنت تو ملے گی، جنت میں اللہ کا دیدار ملے ہم کو، تو ہم اس کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو مقصود اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، دنیا نہیں، شہرت نہیں، یہاں کا مال و متاع، یہاں کی چیزیں نہیں، تعریف نہیں لوگوں کی۔ تو جو اللہ کے اسماء ہیں ان کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو ماننے کے بعد ہم پر کچھ تقاضا لازم ہوتا ہے، جس میں سے ایک مثال اللہ، آپ دیکھیں باقی سارے جتنے نام ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نام ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس نام کی کچھ صفت ہے۔ تو نام کا اقرار، صفت کا اقرار، اور اس سے جو احکام ہم پر لازم ہوتے ہیں ان کا اقرار، اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، نام کا انکار کر دیا، صفت کا انکار کر دیا، یا اس سے لازم ہونے والے احکام کا انکار کر دیا، تب بھی وہ الحاد ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن عبادت نہیں کروں گا، ہاں اللہ کو مانتا لیکن میں عمل نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کو اللہ مانا، نام کو تو مانا، اس کے معنی کو بھی تسلیم کیا، لیکن اس کا تقاضا نہیں مانا۔ ابلیس اللہ کو نہیں مانتا تھا، ہاں اللہ کو مانتا تھا، رب مانتا تھا، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ سے مانگا، رب کہا اللہ کو، اس نے، وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا۔ رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا مالک مانے، اپنے آپ کو غلام اور بندہ تسلیم کریں، اللہ کا حکم مانے، اس کا انکار نہ کریں۔ اس نے اس اسم کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایون کے رشی امنہا، اللہ کے ناموں میں سے کسی کا انکار کر دینا، او مما دلت علیہ من الصفات والاحکام، یا اللہ کے ناموں سے جو صفات سامنے آتی ہیں یا ان سے جو احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں، آدمی ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الحاد، یہ انکار ہے۔ تو الحاد کی پہلی قسم کیا ہے؟ سرے سے کیا کر دینا؟ انکار کر دینا، نام کا، صفت کا، یا اس سے ہم پر لازم ہونے والے حکم کا۔ کما فعل اہل التعطیل من الجہمیۃ وغیرہم، یہ کرنے والے کون؟ یہ جہمیہ ایک فرقہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات دونوں کا انکار کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک فرقہ آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، جہمیہ، جہمیہ۔ اور علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، ان پر کفر کا فتویٰ لاگو کیا ہے، کیونکہ صریح نص کی خلاف ورزی اور اس کا انکار ہی ہے۔ اسی لیے امام البخاری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، میں کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہود کے پیچھے، نصرانی کے پیچھے نماز پڑھوں، کوئی فرق نہیں، یعنی وہ ان کو اہل ملت میں سے مانتے تھے نہیں۔ تو جہمیہ کی علی الاطلاق علماء نے تکفیر کی ہے۔ تو پہلا انکار، الحاد۔ نمبر 2، ان یجعلها دالۃ علی صفات تشابہ صفات المخلوقین کما فعل اہل التشبیہ۔ الحاد کی دوسری قسم یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو مانے، لیکن ان صفات میں مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ ان صفات کے بارے میں ان یجعلها دالۃ علی صفات تشابہ صفات المخلوقین، کہ اللہ کی صفات مانے لیکن اس میں اعتقاد رکھے کہ یہ مخلوق کی طرح ہے۔ اللہ کی صفات کو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء،
اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسا چاہتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ مبسوطتان، پھیلے ہوئے عطا کے اعتبار سے، جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ بندوں پر اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی نعمتیں لوٹاتا ہے۔ اب انسان اللہ کے ہاتھ کا لفظ سن کر کیا کریں؟ مخلوق کی طرح اس کو سمجھے۔ تو اللہ کی ذات کو یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرح سمجھنا یہ الحاد ہے۔ اللہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ خود، نہ اللہ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے اعتبار سے مخلوق سے الگ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل آگے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اللہ بندوں جیسا نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے یکتا، ایک، سب سے الگ۔ احد عربی زبان میں احد کو اختیار کرنا، یہاں پر یہ نہیں کہا قل هو اللہ الواحد، احد میں نفی کا پہلو بھی ہے۔ عربی زبان میں احد کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی کے سیاق میں آتا ہے، اکثر انکار کے جملوں میں احد آتا ہے، گنتی کے علاوہ انکار کے جملوں میں بولا جاتا ہے اس کو۔ تو اللہ نے یہاں پر احد کا لفظ ذکر کیا، اللہ احد ہے، یعنی وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، سب سے الگ، سب سے نرالا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو یکتا مانیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن الحاد یہ ہے کہ انسان اللہ جیسا کسی کو مانے۔ تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو مانے لیکن اللہ جیسا کسی اور کو مانے، یا اللہ کو کسی اور کی طرح مانے، اللہ کو کسی اور کی طرح مانے، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں ان یسمی اللہ تعالی بما لم یسمی بہ نفسہ، اللہ کو اپنی طرف سے وہ نام دینا جو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی الحاد ہے۔ کتسمیۃ النصارى له الاب، جیسا کہ نصارہ نے اللہ کو نام دیا اپنی طرف سے۔ کیا نام دیا نصارہ نے؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ فادر، باپ، پتا، پتا، پتر اور پوتر آتما، عیسائی مانتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ تو وہ اللہ کو باپ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں بھی اپنے کو بندوں کا باپ نہیں کہا ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ کسی لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو نصارہ کا اللہ کو اپنی طرف سے نام دینا، باپ کہنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ الحاد ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور نمبر 4 ان یشتق من اسمائہ اسماء للاصنام، اللہ کے ناموں کو توڑ مروڑ کے اس میں سے ڈرائیو کر کے اپنے بتوں کو نام دینا، اس کو اشتقاق کہتے ہیں، کہ اس میں سے بنا کے اپنی طرف سے اپنے معبودوں کو، بتوں کو نام دینا۔ کما فعل المشرکون فی اشتقاق العزى من العزیز واشتقاق اللات من الالہ، جیسا کہ مشرکین نے کیا کہ اللہ کے ناموں میں سے نام نکال کر توڑ مروڑ کے بنا کے اپنے بتوں کو دیے۔ جیسے ان کا معبود تھا العزى، العزى یہ مؤنث ہے، یہ کہاں سے نکالا انہوں نے؟ العزیز سے۔ العزیز کس کا نام ہے؟ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز، تو العزیز کی بیٹی العزى، نعوذ باللہ، تو انہوں نے العزیز سے اشتقاق کیا، اس سے ڈرائیو کیا، اس کو
عربی کے قانون اور قاعدے اپنا کر اس میں سے ایک نام نکالا اور وہ اپنے بت کو دیا. تو اللہ کا نام العزیز ہے، اس سے نکال کر بتوں کو نام دینا اور ان کا انتساب، ان بتوں کا اللہ کی طرف انتساب کرنا، اللہ کی بیٹی بنا دینا یا اس طرح سے کچھ کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی الحاد ہے. یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المنان، اس پر سے بعض علماء نے کہا المنان سے نکال کے انہوں نے کیا کر دیا؟ منات، اپنے بت کا نام دیا منات. یا اللہ کا نام ہے اللہ. اللہ اس نام سے، ایک قول کے مطابق اللہ اس نام سے اشتقاق کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللات. تو لات، عزا اور منات، اللہ سے اللات، العزیز سے العزا اور المنان سے منات، یہ سارے فیمنن نام ہیں. یہ اللہ کے ناموں سے انہوں نے نام نکال کر ان کو بتوں کو دے دیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے. تو 4 باتیں ہم نے دیکھی. پہلا کیا ہوا؟ اللہ کے ناموں کا صاف موٹا موٹا ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار، یہ کیا ہوا؟ نمبر 1 یہ الحاد ہے. نمبر 2 اللہ کے ناموں میں جو صفات ہیں ان صفات کو مخلوق کی طرح ماننا، یا تو اللہ کو مخلوق کی طرح ماننا یا مخلوق کو اللہ کی طرح. اللہ کے ناموں سے جو صفات ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کو مخلوق سے مشابہ ماننا، یہ الحاد ہے. نمبر 3 اپنی طرف سے اللہ کو نام دینا یا نام گھڑنا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی الحاد ہے. نمبر 4 اللہ کے ناموں میں سے نام نکال کر اس کو بگاڑ کے اپنے معبودوں کو، بتوں کو یا معبودوں کو دینا، یہ 4 چیزیں ہیں جو الحاد ہیں. تو پہلا انکار ہے، دوسرا کیا ہے؟ اشتراک، مخلوق کو شریک کر دینا اللہ کے ساتھ اس نام کے صفت میں، معنی میں، مخلوق کو اس کی صفت میں شریک کر دینا. کریم نام اللہ کا ہے، بندوں کو دیا جا سکتا ہے. رحیم نام اللہ کا ہے، بندوں کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھا ہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندے کی رحمت میں کوئی جوڑ ہے، اور اللہ الرحیم ہے، کمال درجے میں رحم والا. بندہ ویسا ہو سکتا نہیں. اول تو اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں. لیکن مخلوق کو جو رحم ملا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، وہ صفت ہے جو بندوں کو ملی ہے. وہ بھی کمال ہے. سب پہ رحم کرتا ہے آدمی؟ نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کیسی ہے؟ الرحمن، وہ سارے بندوں پر رحم کرتا ہے. اسی لیے تو بارش برساتا ہے کفار پہ بھی. تو اللہ جیسی رحمت ہو سکتی نہیں. تو اللہ کے ناموں میں جو خاص نام اللہ کے ہیں وہ اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. جیسے اللہ کے نام، اللہ نام ہے، کسی اور کو دے سکتا ہے. الرحمن کسی اور کو نہیں دے سکتے. عبد الرحمن آپ کر سکتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ آپ بول سکتے ہو. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صفات ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں بندوں کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال کیے ہیں. انسان کو بھی اللہ نے سمیع اور بصیر کہا. انسان سنتا کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے. لیکن اللہ جیسا سنتا ہے تو اس اعتبار سے وہ اللہ جیسا سمیع نہیں ہو سکتا ہے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ ماننا یہ کیا ہے؟ الحاد ہے. اس پہ تفصیل سے مزید آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے جب صفات کے باب میں گفتگو کریں گے. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی طرف سے اللہ کے لیے نام دینا، جیسے مشرکین، یعنی مشرکین نے نصارہ نے دیا نام، اب اللہ کے لیے نام دینا. یا اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں سے اشتقاق کرنا، نام توڑ مڑوڑ کے نکال کے اپنے معبودوں کو دینا. یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ الحاد میں سے. یاد رہے گا یہ. اس تعلق سے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ نے فرمایا چھوڑو ان کو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کا شکار ہیں، الحاد کی روش اپناتے ہیں۔ کہتے ہیں اشتقوا اللات من اللہ واشتقوا العزى من العزیز۔ مجاہد یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہاں جو الحاد کی بات آ رہی ہے اس کے ضمن میں امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے چھوڑو ان کو، قریب ہے کہ ان کو ان کی سزا ملے، کیا گناہ کیا انہوں نے؟ امام مجاہد کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نام میں سے اللات اور اسی طرح سے عزا اس نام میں سے العزیز نام میں سے کیا نکالا نام؟ عزا۔ تو یہ اشتقاق ہے، اللہ کے نام میں سے نام نکال کے کیا کرنا؟ بت کو دینا۔ تو یہ ایک شکل ہوئی الحاد کی۔ دو، قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں یلحدون الحاد، کہتے ہیں یشرکون، اللہ کے ذات، اللہ کے اسماء و صفات، اس کے حقوق میں کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی صفات میں مخلوق کو بھی اللہ کے مشابہ ماننا یا اللہ کو مخلوق کے مشابہ کر دینا، دونوں کو شریک کر دینا، اشتراک۔ تو یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ کو بندوں جیسا ماننا یا بندوں کو اللہ جیسا ماننا، کہ اللہ سمیع ہے، انسان کہیں سے بھی اللہ کو پکارے، اللہ سنتا کہ نہیں سنتا؟ اب بابا کو ایسا مانے تو کہ بابا بھی سننے والے ہیں، کہیں سے بھی پکارنے والا ان کو پکارے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ السمیع ہونے کے اعتبار سے اس نے مخلوق کو کیا کر دیا؟ شریک کر دیا۔ اللہ کے سمیع ہونے میں اس نے مخلوق کو کیا کیا؟ شریک کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یلحدون سے مراد کیا ہے؟ یشرکون ہے۔ تو شرک بھی اس میں داخل ہے، الحاد میں، اللہ اور مخلوق کو ایک کر دینا، ایک جیسا کر دینا۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طلحہ اور ابن عباس کہتے ہیں الالحاد التکذیب، تیسری قسم مل رہی یہاں پہ۔ کہتے ہیں الحاد میں یہ بھی ہے کہ انسان تکذیب کرے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے جو نام آ رہے ہیں یا اس سے جو صفت آ رہی ہیں اس کا انکار کر دیں، اس کو جھٹلائیں، اس کو جھٹلائیں۔ ابن کثیر کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ تین۔ پہلی کیا ہوئی؟ اشتقاق، لات اور عزا نام نکالنا۔ دوسری کیا ہوئی؟ شریک کرنا۔ تیسری کیا ہوئی؟ انکار کرنا۔ تو یہ تینوں قسمیں سلف سے بھی ہم کو ملتی ہیں الحاد کے ضمن میں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْإِلْحَادِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْعَدْلُ عَنِ الْقَصْدِ، اعتدال والے راستے، سیدھے راستے کو چھوڑ کے انسان کا ڈائیورٹ ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الحاد کہتے ہیں۔ وَالْمَيْلُ وَالْجَوْرُ وَالْإِنْحِرَافُ، میلان، ڈیویشن، ڈائیورژن، یا اسی طرح سے جور، ظلم، یا اسی طرح سے انحراف، ٹیڑھا پن اپنانا، منحرف ہو جانا، ڈیویٹ ہو جانا۔ وَمِنْهُ اللَّحْدُ فِي الْقَبْرِ، اور کہتے ہیں اسی پر سے ہے قبر میں لحد والی قبر ہوتی ہے اور ایک شق والی قبر ہوتی ہے۔ قبر کی قسم کیا ہے؟ لحد۔ وہ کیسی ہوتی ہے کہ سیدھا اس طرح سے قبر کھدوانے کے بعد پھر ایک اس کے اندر اس طرح سے ایک اور حصہ کھودا جاتا ہے اور میت کو اس میں اس طرف چہرہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری مٹی ڈالتے ہیں۔ تو میت کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اس طرح سے کروٹ کر کے اس طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں لِانْحِرَافِهِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ سَمْتِ الْحَفْرِ، جو قبر کھودی گئی ہے تو اس کی سمت اس طرف ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ میت کو کروٹ دے کر قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مائل کر دیتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، سیدھا لیٹا ہوا کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس کو موڑ دیتے ہیں۔ موڑنے کو الحاد کہتے ہیں، مڑنے کو الحاد کہتے ہیں۔ تو آدمی سیدھا چہرہ رکھ کے سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے اپنا چہرہ
موڑ کے دوسرے راستے پر نکل جائیں، اس کا نام کیا ہے؟ الحاد، جس کو ہم گمراہی کہہ سکتے ہیں، انحراف کہہ سکتے ہیں، ڈیویشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یاد رہے گا۔ تو انحراف الحاد ہم کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہاں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، اس راستے پر، غلط راستے پر نہیں جانا ہے۔ اور غلط راستہ کیا؟ یا تو انکار کریں، یا شرک کریں، یا پھر اپنی طرف سے گھڑیں، یا پھر اللہ کے ناموں میں سے نکال کے گھڑیں۔ یاد رہے گا، پہلا انکار کریں، یا شرک کریں، یا پھر اس میں سے اپنی طرف سے گھڑیں، یا موجودہ نام میں سے گھڑ کے بتوں کو دیں۔ یہ چار چیزیں الحاد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو الحاد کی روش سے بچنے کی توفیق دے، اور سلف کے راستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنائیں، اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں بھی اور دین کے تمام معاملات میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم عطا فرمائیں، اور اس کے مطابق عقیدے و عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔